الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 9 میں خوش آمدید. سبق نمبر 9 میں اجوف یائی کی تعلیل پڑھیں گے. اردو میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. اس بار فعل مضارع معروف یبیو یبیعانی تا آخر حرکت یا باقاعدہ ہشتم بماقبل رفتہ و یادر یبیعنا طبیعنا با التقاء ساکنین ساکت شدہ. مضارع مجہول یباؤ یباعانی تا آخر بر قیاس یقالو یقالانی تا آخر. نفی تاکید بلن لن یبیع تا آخر لن یباع تا آخر. تغیر جدید نہ دارد. نفی جہت بلن در فعل مضارع لم یبیع لم یبیع تا آخر لم یباع لم یباع. در لم یبیع لم تبیع لم ابیع یا در معروف و الف در مجہول. باجتماع ساکنہ نفتادہ در دیگر صیغ غیر ما وقع فی المضارع تغیر نہ شدہ. عبارت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھ لیں. مثبت فعل معروف کی گردان ہے فعل مضارع معروف کی. یبیو یبیعانی آخر تک یا کی حرکت 8ویں قاعدے کی وجہ سے ماقبل کو چلی گئی اور یبیعنا طبیعنا میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی. مضارع مجہول یباؤ یباعانی آخر تک یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہے جیسے یقالو یقالانی ہے آخر تک. نفی تاکید لن کی گردان ہے لن یبیع آخر تک لن یباع آخر تک. کوئی جدید تبدیلی نہیں ہے. نفی جہت بلم فعل مضارع میں لم یبیع لم یبیع آخر تک لم یباع لم یباع. لم یبی لم تبی لم ابی میں یا معروف میں اور الف مجہول میں اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی. دیگر صیغوں میں مضارع کے علاوہ کوئی اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے. عبارت بھی ہو گئی ہے, ترجمہ بھی ہو گیا ہے. چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. فعل مضارع معروف کی گردان ہے یبیو یبیعانی آخر تک. یا کی جو حرکت ہے یہ اصل میں کیا تھا یبجیعو یبجیعانی یبجیعونا. تو 8ویں قاعدے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دے دی تو اس طریقے سے گردان بن جائے گی یبیو یبیعانی آخر تک. البتہ اس میں یہ ہے کہ یبیعنا اور طبیعنا جو جمع مونس کے صیغے ہیں, جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر, جب آپ یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے تو پھر چونکہ آئین یہاں پر ساکن ہے تو پھر اس میں التقاء ساکنین ہو جائے گا. اس یبیعنا طبیعنا التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گا تو پھر آپ کو اس طریقے سے لکھا ہوا نظر آئے گا یبیعنا طبیعنا. یہ فرما رہے ہیں کہ یبیعنا اور طبیعنا میں جو یا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی. آگے فعل مضارع مجہول کی گردان ہے یباؤ یباعانی آخر تک. یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جیسے یقالو یقالانی ہے. جس طریقے سے آپ نے یقالو یقولو سے یقالو بنایا تھا, یقولانی سے یقالانی بنایا تھا, اسی طریقے سے یہاں پر بھی یبجعو سے یباعو یبجعانی سے یباعانی. آگے نفی تاکید لن ناصبہ کی گردان ہے لن یبیع آخر تک لن یباع آخر تک. تغیر جدید نہ دارد. کوئی نئی تبدیلی یہ نہیں رکھتا ہے, کوئی اس کے اندر نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وہی والی تبدیلی ہے جو لن ناصبہ کی وجہ سے آتی ہے کہ یہ نصب دیتا ہے, نون رابی کو گراتا ہے, جمع مونس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے. وہی والا سارا کچھ آپ نے یہاں پر بھی جاری کرنا ہے. باقی جو قانون لگے گا وہ 8ویں والا قانون لگے گا جو کہ ہم نے مضارع پر لگایا تھا. اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی اس کے اندر نہیں کی گئی. آگے نفی جہت بلم فعل مضارع میں لم یبی لم یبیع آخر تک, اسی طریقے سے لم یباع لم یباع آخر تک. تو اس میں وہی بات ہے کہ جو 5 صیغے ہیں جیسے کہ آپ نے قال یقولو کے اندر پڑھا تھا, ادھر بھی ایسے ہی ہے. 5 صیغے یبیع تبیع ابیع نبیع, واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم, جمع متکلم. ان میں چونکہ عین کلمہ ساکن ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ التقاء ساکنین ہوگا یا اور عین کے درمیان. معلوم میں اور مجہول میں چونکہ وہ الف سے تبدیل ہو جاتی ہے یا, تو اس لیے الف اور عین کے درمیان التقاء ساکنین ہوگا مجہول میں. تو التقاء ساکنین کی وجہ سے یا معروف میں اور الف مجہول میں گر جائے گی تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ فرما رہے کہ ان صیغوں میں یا معروف میں اور الف مجہول میں اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی سوائے اس تبدیلی کے جو مضارع میں ہوئی تھی وہی والی تبدیلی جو یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ والی تبدیلی اس میں بھی ہوگی. اس کے علاوہ تغیر نہ شدہ کوئی اور جدید تبدیلی اس گردان کے اندر نہیں کی جائے گی. لام تاکید بنون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیبیعن تا آخر مجہول لیباعن تا آخر وہمچنی نون خفیفہ. امر حاضر معروف بیع الی آخرہ قل قولا اعلال باید کر. امر حاضر معروف بنون ثقیلہ بی انا تا آخر در بی انا یا کے در بیع بے التقاء ساکنین افتاد ابود بسبب مفتوح شدن عین باز آمدہ. امر بالام و نہیں مثل لم یبیع تا آخر و در نون ثقیلہ و خفیفہ این ہائے یا محذوف باز آمد. بحث اسم فاعل بایون بایانی بایون تا آخر
باقاعدہ 17 یا حمزہ شد بحث اسم مفعول مبیون مبیانی الاخری الال مبیون مذکور شدہ وہم بری نمت الال ہما صیغ مفعول است۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ لام تاکید با نون ثقیلہ فعل مستقبل معروف میں لیبین آخر تک اور مجہول میں لیبان آخر تک، اور اسی طرح نون خفیفہ ہے۔ امر حاضر معروف بے آخر تک کل کولا کی طرح تعلیل کرنی چاہیے۔ امر حاضر معروف با نون تاکید ثقیلہ بی انا آخر تک، بی انا میں یا جو کہ بے میں التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی تھی، مفتوح ہونے کی وجہ سے، عین کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واپس آ گئی ہے۔ امر بالام اور نہیں، یہ لم یبی کی مثل ہے، آخر تک نون ثقیلہ اور نون خفیفہ میں یہ یا محذوف واپس آ جائے گی۔ اسم فاعل کی گردان بایون یعنی بایون آخر تک، 17ویں قاعدے کی وجہ سے یا حمزہ ہو جائے گی۔ اسم مفعول کی بحث مبیون مبیانی آخر تک، مبیون کی تعلیل گزر چکی ہے، اور اسی طریقے پر تمام مفعول کے صیغوں کی تعلیل کر لینی چاہیے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ لام تاکید با نون ثقیلہ فعل مستقبل معروف میں لا یا بی انا آخر تک، تو اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے آخر تک ایسے ہی کہ نون تاکید ثقیلہ لگا کے، اور پھر آپ نے اسی طرح لا یا بی انا لا یا بی آنی لا یا بی انا، ویسی تعلیل ہے جیسا کہ آپ امر کی تعلیل کرتے ہیں تاکید ثقیلہ کی، بس فرق یہ ہے کہ جو مستقبل معروف کا لام ہوتا ہے یہ مفتوح ہوتا ہے اور امر کا مکسور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مجہول میں لیبعنا آخر تک، اور اسی طریقے پر آپ نون تاکید خفیفہ کی بھی تعلیل کر سکتے ہیں۔ آگے امر حاضر معروف کی گردان ہے بیع بیع بیعو بیعی آخر تک، میں نے پورا نہیں لکھا کیونکہ میں اردو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اس کی تعلیل ویسے ہی ہے جیسے کہ کل کولا، اسی کی طرح تعلیل کر لینی چاہیے۔ اردو کے سبق کے اندر میں نے 2 صیغوں کی تعلیل کر کے بھی دکھائی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ بی انا آخر تک، بی انا میں دیکھیں یہ بنا تھا بیع سے، تو بیع کے اندر تو چونکہ التقاء ساکنین ہوا تھا، لیکن جب نون لگا، نون نے پیچھے والا جو عین تھا اس کو فتح دے دیا، تو اب عین ساکن نہ رہا، تو اس لیے جو حذف شدہ یا تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے، وہ چونکہ عین ساکن کی وجہ سے تھا، یہاں پہ چونکہ عین متحرک ہو چکا ہے، اس لیے اس کے متحرک ہونے کی وجہ سے عین باز آمدہ یہ جو یا ہے یہ یا واپس آ جائے گی۔ یہ فرما رہے ہیں مفتوح شدن عین، یہ شدن عین کا تعلق عین کے ساتھ ہے، شدن کا تعلق یعنی عین کے مفتوح ہونے کی وجہ سے باز آمدہ وہ واپس آ جائے گا۔ کون واپس آ جائے گا؟ عین نہیں، بلکہ واپس آ جائے گی یا، جو یا حذف ہوئی تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ واپس آ جائے گی۔ امر با لام یعنی جو امر کی باقی 3 گردانیں جن کے شروع میں لام آتا ہے، امر حاضر مجہول، امر غائب معلوم، امر غائب مجہول، اور اسی طریقے سے نہیں کی 4 گردانیں یہ لم یبیع کی طرح ہے۔ جس طریقے سے لم یبیع کے جن صیغوں کے اندر یا گری تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے، یہاں پر بھی انہی صیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گرے گی۔ کیونکہ جس طریقے سے لم جازمہ جزم دیتا ہے، یہ سارے بھی اسی طریقے سے جزم دیتے ہیں۔ اور نون ثقیلہ اور خفیفہ میں یہ جو حذف شدہ یا ہے یہ واپس لوٹے گی، جیسے کہ ہم نے یہاں پر یہ جو ثقیلہ کی گردان میں فعل مستقبل کی گردان میں یا واپس لے آئے تھے، اسی طریقے سے امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ کی گردان میں یا واپس لے آئے تھے، تو اسی طرح جب آپ یہاں پہ تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی گردان بنائیں گے تو چونکہ عین ساکن نہیں رہے گا، اس لیے التقاء ساکنین کی وجہ اور سبب بھی ختم ہو جائے گا، تو لہذا حذف شدہ یا یہ واپس آ جائے گی۔ اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنا ہو تو آپ ہماری پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پہ آپ کو اجوف کی گردانیں جہاں پر اجوف کی میں نے تعلیل کی ہے وہاں پہ کولنا والا قانون ملے گا، اس کولنا والے قانون کو تفصیل سے دیکھیں گے، پھر یہ والی بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اسم فاعل کی گردان ہے بایون یعنی بایون آخر تک، اس میں قاعدہ نمبر 17 کی وجہ سے یا سے حمزہ کر دیا، بایعن سے ہم نے کیا کر دیا؟ بایعن کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اسم مفعول کی گردان ہے مبیون مبیانی آخر تک، یہ مبیون کی جو تعلیل ہے پہلے پیچھے گزر چکی ہے، میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ مبیون اصل میں مبیوع تھا، پھر کیسے کیسے تبدیلی ہوئی وہ میں آپ کو پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں۔ وہم بری نمت اعلال ہما صیغ مفعول است، اور اسی طریقے کے اوپر جو یہ مفعول کے تمام صیغے ہیں انہی کی آپ نے تعلیل بھی کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ مبیعتن مونس کا صیغہ ہے تو آپ یہ بنائیں گے اس کو کس طریقے سے؟ مبیوعتن، مفعولتن کے وزن پر۔ پھر جس طریقے سے آپ نے مبیون کی تعلیل کی تھی اور اس کو مبیون بنا دیا تھا، اسی طریقے سے آپ مبیوعتن کی تعلیل کریں گے اور اس کو مبیعتن بنا دیں گے۔ باقی بھی ایسے ہی ہے، تثنیہ کے صیغے بھی ایسے ہیں، جمع کے صیغے بھی اسی طرح ہیں۔ تو یہاں تک یہ جو دوسرا باب تھا جو فیاہی کا، یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے تیسرے باب کی طرف۔